اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں کوئی وظیفہ یا عمل لے کر حاضر نہیں ہوئے، بلکہ ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف موضوعات پر انفارمیٹک ویڈیو تیار کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے ایک الگ سے پلے لسٹ بھی تیار کی ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع پہ آپ سے بات کریں گے وہ 23 مارچ کا دن ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک دو دن بعد 23 مارچ کا دن آ رہا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ہماری جو پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں 23 مارچ کی کیا اہمیت ہے، اور ہم اس دن کو کیوں مناتے ہیں، اور اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ تو خواتین و حضرات اور میرے پیارے ہم وطنوں، 23 مارچ کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن قیام پاکستان کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا گیا، اور اس کے وجود کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنے کا اظہار کیا گیا۔ تو خواتین و حضرات، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس دن کے تاریخی اور اس دن کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے، اور اس دن کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے لیے ہر سال اتنے زور و شور سے ہم اس کو منانے کا جو اہتمام کرتے ہیں، اور اس دن کو یوم پاکستان کا نام کیوں دیا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اس دن کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک اجلاس ہوا جو منٹو پارک میں منعقد کیا گیا۔ یہ منٹو پارک وہ پارک ہے جسے آج ہم گریٹر علامہ اقبال پارک کے نام سے جانتے ہیں، اور آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس میں ایک قرارداد کو پیش کیا گیا جس کا نام قرارداد پاکستان رکھا گیا، اور یہ اجلاس اس جگہ منعقد ہوا جہاں آج مینار پاکستان تعمیر ہے، اور مسلم لیگ کے تمام جو رہنما تھے انہوں نے متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کیا، اور یہ عزم کیا کہ ہم پاکستان کے حصول کے لیے ہر قسم کی جد و جہد اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے کسی گریز نہیں کریں گے، اور قائد اعظم کی رہنمائی اور قیادت میں اس کا عہد کیا، اور اس قرارداد کے پیش کرنے کے ٹھیک 8 سال بعد پاکستان ماظر وجود میں آ گیا۔ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک آزاد ملک میں پیدا کیا، اور ہم اس کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اور ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ہر قسم کی آزادی اس ملک میں میسر ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ آج کے ماحول سے ہی لگا لیں کہ جو آج حالات ہندوستان میں بنے ہوئے ہیں، اور ہندوستان میں جو مسلمانوں کی حالات زار ہے، اور وہ کس مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس
नौकरियां भी ना होने के बराबर हैं, और मुसलमान आज़ादी के साथ वहाँ कोई कारोबार नहीं कर सकता, उनके इलाज ठीक नहीं हो रहा और उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। ये नहीं कि मुसलमानों को ये आज़ादी नसीब है, बल्कि हर पाकिस्तान में हर रहने वाली अक़लियत को तमाम तर आज़ादी मुयस्सर है, चाहे वो मुआशरती हो, मजहबी हो या सियासी हो। वो हर किस्म की उनको आज़ादी हासिल है। और ये हज़रत अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का देखा हुआ ख्वाब है, जो आज हम अपनी आज़ादी के साथ इस मुल्क में सांस ले रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के दिन हम सबको अज़म करना चाहिए कि हम इसकी हिफाजत के लिए कोई कसर भी उठा ना रखेंगे और इसकी हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। और हमको चाहिए कि आइए हम इसकी सलामती और इसके अमन के लिए मिलकर दुआ करें, ताकि हमारे इस मुल्क को अल्लाह ताला दुश्मनों की नज़र बद से बचा कर रखे और अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय है या सवाल है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और एंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।